أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونہ ایز یو سی۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جس نے انویزیبل ستونوں سے آسمان کو کھڑا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، فسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پہ لگایا، کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب ایک وقت مقرر کے لیے چل رہے ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کی تفصیل کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو۔ وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور وہی تو ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور بنائی ندیاں اور دریا۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، بوجھوں سے مراد پہاڑ ہیں اور ندیوں سے مراد دریا اور سمندر ہیں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہارا، اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے جوڑے، یعنی دو قسموں میں، یغشی اللیل النہارا، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کھیت ہیں مختلف، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے زمین میں کھیت بنائے ہیں مختلف، ایک دوسرے سے متصل، اور باغ ہیں انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، ایک ہی جڑ والی دوسرے سے ملی ہوئی، اور بعضی جدا جدا بھی۔ یسقى بماء واحد، سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، ہر انڈسٹری مختلف پروڈکٹ بنانے والی، اس کا را میٹیریل مختلف اور مشینری مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پروڈیوس کیا ہے، یعنی زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں، اس میں صرف ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، باقی زمین جس میں سے وہ پودا خوراک لیتا ہے وہ بھی وہی ہے، اور پانی جس سے وہ پودے سیراب ہو رہے ہیں وہ بھی ایک ہے۔ یسقى بماء واحد، سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن جو چیزیں اگ رہی ہیں، ہر پودا مختلف چیزیں اگا رہا ہے، مختلف پھل اگا رہا ہے، جن کی شیپ بھی مختلف، سائز بھی مختلف، اور ٹیسٹ بھی مختلف۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پروڈیوس۔ میری اور آپ کی پروڈیوس میں اور اللہ تعالیٰ کی پروڈیوس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ذائقے میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی اگر تعجب کرنا ہو تو تعجب کرو ان کی باتوں پر، کہ جو کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی ان کو کہتے تھے نا ہیہات لما توعدون، کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یعنی حیرت ہونی ہو تو حیرت ان کی باتوں پر ہے۔ وہ اللہ جو
ایک ہی پانی سے ایک ہی زمین میں سے مختلف قسم کے پودے اگا سکتا ہے، مختلف قسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یہ ہے اصل میں تھیم اس کا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مٹی ہوں گے أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہی ہیں کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے شر کو، یعنی عذاب مانگ رہے ہیں قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یقیناً تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی اٹراسٹیز کے باوجود لوگوں کے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرا رب پکڑ کا بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، یعنی وہی حصی معجزہ۔ انما انت منذر، آپ ان کی باتوں کو توجہ نہ دیجئے، آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، انہیں راستہ دکھانے والا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی بھی مادہ اپنے ووم میں اٹھائے ہوئے ہے، اور جو پیٹوں کے سکڑنے اور بڑھنے کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں اندازے کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں جواب ہے کہ یہ سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ چل رہا ہے، یہ اصل میں اس کا جواب ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ سب سے بزرگ و برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے اس کے لیے کہ کوئی بات آہستہ سے کہے، ومن جہر بہ، یا پکار کر کہے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس کے پہرے دار ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے کی۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہاں قوم کہا ہے، یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جدا جدا ہیں، کچھ وقت تو صرف ہوگا لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے کمیونٹی۔ اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے ان دونوں سے مختلف ہے۔ جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے تو انڈیویجولز کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا ہرگز نہیں ہے، جبکہ اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو اس دنیا ہی میں جزا و سزا دیتا ہے۔ آخرت میں حاضری کیا ہے؟ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے حضور آئے گا ایز این انڈیویجول، جبکہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو واضح کیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ دیکھ لیجئے، یعنی انڈیویجولز جو ہیں بڑے بڑے آئے دنیا میں، بڑا بڑا ظلم ڈھایا انہوں نے، لیکن چلے گئے مزے سے۔ لیکن جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی اٹروسٹی پر اتر آئے تو پھر اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو انڈیویجولز کے ساتھ معاملہ اور اجتماعیت کے ساتھ معاملہ ہو، یعنی یہ بھی ان نقطوں میں سے ہے کہ اگر یہ انسان کو یاد رہے تو بہت سے سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، بہت سی الجھنیں سالو ہو جاتی ہیں اس ایک نقطے کو سمجھنے سے کہ انڈیویجولز کے لیے دنیا دارالامتحان ہے، بٹ اجتماعیت کے لیے، کمیونٹیز کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا و سزا بھی ہے۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت بھیجنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے حکم کو پھیر نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا والی و مددگار بھی نہیں ہوگا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمانی بجلی مراد ہے. خوفاً وطمعاً، تمہیں ڈراتے ہوئے اور تمہیں بارش کی امید دلاتے ہوئے. يُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادل ان ہواؤں سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرجنے والے بادل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ، اینڈ سو ڈو دی اینجلز، من خیفتہ، اس کے ڈر کے ساتھ. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے بجلیوں کو. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر جس پر چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے ان کو. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کی بات میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی آن بڑی سخت ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ ان کے کام نہیں آتے کچھ بھی. اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کسی شخص نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہوں پانی کی طرف کہ وہ اس کی طرف آ جائے. لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغیہ، وہ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں آئے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا تو بس گم ہو جانے والا ہی ہے، یعنی منزل مراد تک پہنچنے والا نہیں ہے. یہ ضال اور مہتدی یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. مہتدی کون ہے؟ منزل تک پہنچ جانے والا، راہ پا لینے والا. اور شارٹ آف دیٹ کون ہے؟ ضال. یعنی ایک وہ پکار ہے، یعنی میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پکار کو راستہ مل رہا ہے اور وہ منزل تک پہنچ رہی ہے. اور ایک پکار وہ ہے کہ میں کسی اور کو پکار رہا ہوں اللہ کے سوا، تو میں اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوں کہ وہ میری بات اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راستے ہی میں بھٹک رہی ہے، غیر اللہ تک نہیں پہنچ رہی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین میں سب کے سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ ذریع ہوتے ہیں، خوشی سے یا زور سے. وَظِلَالُهُمْ، اور جو بھی اس زمین کی چیزیں ہیں ان سب کے سائے بھی ان کی طرف نہیں جھکتے، ان سے دور جاتے ہیں، یعنی اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. بالغدو والآصال، صبح اور شام کو آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. قل من رب السماوات والارض، قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے، یعنی مکے والے کہیں گے اللہ نے، اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن یہ دوسرا سوال ہے، قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، تم انہیں بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور دوست حمایتی. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پوچھو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے یا روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں. جو شریک بنائے ہیں خلقوں کا خلق ہی، ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی تخلیق کی ہے. فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہیں تخلیق کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو گیا ہو. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فسالت اودیۃ، اور پھر بہنے لگے نالے بقدرہا، اپنے اپنے اندازے سے. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور پھر پھولا ہوا جھاگ آ گیا نالے کے اوپر. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو یہ دھونکتے ہیں، یعنی فرنس جس کے اندر وہ اورز جن میں سے یہ پیوریفائی کرتے ہیں میٹلز کو، اس کا ذکر ہو رہا ہے.
اور جس چیز کو وہ دھونکتے ہیں آگ میں زیور بنانے کے لیے یا چیزیں تیار کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یعنی جھاگ اور اصل میں کوئی برابری ہوتی ہے؟ یہی اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفْعًا، سو جو جھاگ ہوتا ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے وہ زمین پر برقرار رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یوں اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، تو جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ان کے پاس زمین جتنی دولت ہوتی بلکہ اس جیسی اور بھی ہوتی، اور وہ فدیہ کرتے تو بھی قبول نہ ہوتا۔ اولئک لهم سوء الحساب، ایسے لوگوں کا بہت برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور اندھا، کیا وہ برابر ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کیا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ برا حساب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آسان حساب اور برا حساب کیا ہے؟ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تو یہ آسان حساب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے، یہ آسان حساب ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اپنی مشہور ربائی میں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ اللہ تو ہر دو جہاں سے بے نیاز ہے، یعنی تو ایڈا وڈا من فقیر اور میں محتاج اور فقیر ہوں، تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لہذا روز معاشر عذر ہائے من پذیر، تو قیامت کے دن میرے جھوٹے بہانوں کو بھی قبول کر لینا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے تو کہ مجھے منہ نہ لگانا، میرے سے جرا نہ کر۔ اور یہ ربائی جو ہے علامہ اقبال کی، حال ہی میں مجھے پتا چلا کہ کوئی ادھر چکوال سائڈ کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے علامہ اقبال کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی شاعر تھے کہ آپ میرا سارا کلام جو ہے وہ لے لیں لیکن یہ ربائی جو ہے یہ مجھے دے دیں۔ تو علامہ اقبال کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے رسپونڈ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ ربائی میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اس ربائی کو شامل نہیں کیا، اور ان کی قبر کے اوپر جو ہے یہ ربائی لکھی ہوئی ہے۔ پھر علامہ اقبال سے ان کو اتنی محبت تھی، جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو وہ یعنی اس میں وہ جو باغ ہے پارک مسجد کے باہر بادشاہی مسجد کے، وہ اس میں مسلسل موجود رہی ہیں جب تک وہ مزار تعمیر ہوتا رہا علامہ اقبال کا۔ وہ خاص بہرحال ایک کیف کے اندر وہ رہے، انہوں نے علامہ اقبال سے وہ ربائی جو ہے وہ لے لی کہ میرا سارا کلام آپ لے لیں، یہ ربائی آپ مجھے دے دیں۔ بہرحال اس کا اپنا ایک ہے، اور جوں یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات اتنا ہی اس کا مزہ آتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر جو ہے، یعنی پہلا شعر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، کہ پہلے تو یہ کہا نا کہ میرے جھوٹے بہانوں کو بھی تسلیم کر لینا آؤٹ آف یور گریس، تو بہت بڑا ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یعنی فرق جو ہے، یعنی جو شہر کا بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ دار، اور گاؤں کا بڑا ہوتا ہے فیوڈل لارڈ۔ اب ان دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں جو فرق ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سرمایہ دار کا کوئی ملازم غبن کر لے تو وہ کیسے اس کو یعنی ڈیل کرتا ہے کہ اس کا حساب لگاتا ہے کہ کتنا غبن کیا ہے، منشی سے پوچھتا ہے، اکاؤنٹنٹ سے پوچھتا ہے، اور ان کے گھر اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے آدمی نے اتنا غبن کیا ہے، یہ پیمنٹ کر دو
ورنہ ہم پولیس کو دینے لگے. ویئر کہ کوئی جب فیوڈل لارڈ کا کوئی یعنی غلام، وہ تو غلام ہوتے ہیں نا، ملازم نہیں ہوتے، کمی ان کے، وہ جب کوئی چوری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے تو وہ صرف اس کو بلاتا ہے ادرا، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے میرا سائیں سلام، تو بس اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے، ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے، اینڈ دا میٹر از فنشڈ. یہ ہے لارڈز ایٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لارڈ ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ تو ہر دو جہان سے بے نیاز ہے، تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور میں تیرے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، تیرا میرا حساب کوئی نہیں. پہلی بات تو یہ کہہ دی. اس کے بعد کہتے ہیں ور حسابم رات و بینی ناگزیر، لیکن اگر میرے ٹریسپسز، میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تو سمجھے کہ نہیں اس کا حساب ہونا ہی چاہیے، تو پھر ایک میری ریکویسٹ ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرا حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اولے ہو کے لینا کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی یہ کرتوتیں کرتا رہا. کمال کی دونوں اشعار جو ہیں یہ ربائی، واقعی جنہوں نے مانگی تھی علامہ اقبال سے یہ ربائی، انہوں نے بھی ایسے ہی نہیں مانگی تھی، یعنی دونوں میں کمال کر دیا ہے. ایک انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور دوسرا ایک بندہ مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان دونوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بغیر. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور نماز قائم کی، اور اللہ کے دیے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائیوں کے مقابلے میں برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی وہ داخل ہوں گے اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی یہاں وہ مراد ہیں کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے تو اپ ٹو دیٹ لیول نہیں ہیں، لیکن یہ بھی کیا ہوگا، ان اللہ کے نیک بندوں کو ایک انعام دیا جائے گا. اس کو مزید واضح کیا گیا سورہ طور کے اندر کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جو بھی ان کی اولاد میں سے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے. اس کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اون کرنا، یعنی ایک وہ اولاد ہے کہ جو اپنے والد کو ڈس اون کرتی ہے، اس کی دین کو، اس کی دینداری کو ڈس اون کرتی ہے، وہ تو ہو گئی آؤٹ. لیکن اگرچہ اس لیول پر عمل کرنے والی نہ ہو، لیکن اس کو اون کرتی ہو، اس کو مانتی ہو اور اس کی پیروی کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے والدین کے ساتھ ملحق کر دے گا. یہاں یعنی اولاد کے ساتھ بیویوں کو اور باپوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. یدخلون والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے. سلام علیکم، کیا کہیں گے آگے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو. اور یہاں سلام جو ہے یہ سلیوٹ کے معنی میں اگر آپ لیں گے تو زیادہ آپ محظوظ ہوں گے، اور وہ انہیں سلیوٹ پیش کریں گے. تمہیں سلیوٹ ہے بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، جھیلا اور برداشت کیا. فنعم عقبی الدار، تو بہت عمدہ ہے عاقبت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اور وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو صرف حقیر سا ایک برتنے کا سامان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور راستہ دکھاتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. شکریہ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کو مبارکباد ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح تجھ کو بھیجا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت میں، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے بھی بہت سی امتیں آئی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا. قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلتے، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور ٹکڑے ہوتے اس سے زمین کیا، وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اس کے ذریعے سے مردوں سے بات ہو سکتی، تو پھر یہ خوش ہوتے. بل للہ الامر جمیعا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اس سب کاموں سب امر اللہ کے ہاتھ میں ہیں. افلم یئس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مومن مایوس ہو گئے ہیں اس سے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے. ولا یزال الذین کفروا، اور برابر پہنچتا رہے گا کافروں کو. تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، ان کی کرتوتوں پر کوئی نہ کوئی صدمہ. او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی ان کے گھر کے نزدیک کوئی آفت. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے، یعنی ہلاکت کا عذاب یا قیامت. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں انہیں ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی میری پکڑ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ بھی اس نے کیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جبکہ یہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک. قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے پوچھو ذرا لو نا نام ان کے. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَمْ يَعْلَمُوا فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں کہیں نہیں جانتا کہ ان کا کوئی وجود ہے. أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا یہ اوپر سے باتیں کر رہے ہیں. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کو ان کی چالیں مرغوب بنا کر دکھا دی گئی ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اسے راستہ دکھانے والا نہیں ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی مار ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہے. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یوں ہے تجری من تحت الانہاروں کے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکلوہا دائم و ذلوہا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں اور اس کے سائے بھی دائمی ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وعقبی الکافرین النار، جبکہ کافروں کا بدلہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ہے آپ پر، جبکہ بعض فرقے
نہیں مانتے اس کی بعض باتوں کو. قل انما امرت ان اعبد اللہ، اعلان کر دو، کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، و الیہ، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو حکمن عربین، ایک عربی کلام بنا کر، عربی حکم بنا کر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر تمہیں نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی حمایتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر وعدہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ماسٹر ڈاکیومنٹ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھے کچھ اس وعدے کا جو ہم نے ان سے کیا ہے، یعنی عذاب آخرت کا کوئی ٹریلر دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم تمہیں لے جائیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو بس چھوڑیے اس کو، کیا ہم کرتے ہیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. یو ڈو یور جاب اینڈ لیٹ می ڈو مائن. اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور فریب کر چکے ہیں ان سے پہلے بھی، فللہ المکر جمیعا، پس سارے فریب جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہیں. یعنی کوئی بھی جب جنگ ہوتی ہے تو ایک کمانڈر جو ہے وہ بھی چال چلتا ہے، لیکن جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کمانڈر کی چال کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، پہلے سے وہ اپنی اسٹریٹجی کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے اور پوری طرح اس کے ساتھ پلے کرتا ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کوئی بھی نفس جو کچھ کماتا ہے یعنی کرتا ہے. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا ہے آخری گھر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، بھیجے ہوئے نہیں ہو اللہ کے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جس کو کتاب کی خبر ہے، بنی اسرائیل بھی اس کی گواہی دیں گے.